تھا حضرت دہیہ کلبی. کیا نام تھا بولیے؟ حضرت دہیہ کلبی. بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے. خواتین ان کو ستونوں میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، اتنے حسین تھے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت جبریل امین نے بھی جب انسانی شکل میں آنا ہوتا تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے. وہ صحابی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہلی بار دیکھا تو حضور نے خواہش کی، دل ہی دل میں خیال آیا، مولا اتنا حسین، اس کو میرا کلمہ بھی نصیب فرما دے. بس یہ دل میں خیال آیا. صبح کے وقت حضرت دہیہ کلبی ایمان کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی میری دعا اور میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، مجھے معافی نہیں ملے گی. حضور نے پوچھا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ تھا اور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. کتنی بیٹیوں کو؟ 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، چھم چھم برسنا شروع ہو گئی. وہ رحمت للعالمین. یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جب کوئی مولا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایمان لے آتا ہے، جب کوئی آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک کا یہ اعلان ہے، اللہ پاک اس کے 1 2 3 4 5 گناہ نہیں، سارے کے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیں یہ تو معاف ہو جائیں گے، میرا ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے، میرا ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس سے بھی بڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں کہیں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا. جب 3-4 سال کے بعد واپس آیا تو دیکھا دروازے پر دستک دی، ایک ننھی منی بچی دروازے پر آ کر اس نے دروازہ کھولا. میرے چہرے پر غصہ آ گیا، جلال آ گیا. میں نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. میں نے کہا مالک تو میں ہوں. اس نے کہا پھر میرے قدموں سے لپٹ گئی، بابا بابا کہہ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی. کہا ابا جان آپ نیچے بیٹھ جائیں، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے. میرے چہرے کو صاف کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون؟ اس نے کہا تیری بیٹی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پل کر اتنی بڑی ہو جائے، تیار کرو اس کو. میری بیوی ٹالتی رہی ٹالتی رہی. ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو لالچ دیا کہ تمہیں بازار لے جاتا ہوں. بیٹی تیار ہو گئی، سج گئی، سنور گئی. یا رسول اللہ وہ ننھی کلی، وہ چھوٹی سی پری، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے کہ میرے بابا آج مجھے سیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں. کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی. یا رسول اللہ میں نے اس کو تیار کر لیا. رستے میں پہنچا، ایک جنگل آیا، میں نے کدال سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا. پوچھتی ہے بابا جان پہلے سیر نہ کر آئیں، پہلے گھوم پھر نہ آئیں، یہ محنت طلب کام ہے بعد میں کر لیں گے. میں نے کہا نہیں بیٹا ضروری کام ہے. وہ میرے ساتھ لگ گئی، زمین کو مٹی ہٹاتی رہی، میرے چہرے پر مٹی پڑتی، اس مٹی کو صاف کرتی. مجھے پسینہ آتا، اپنی قمیض سے پسینہ صاف کرتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ کلبی بھی چیخیں مار کر رو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زارو قطار رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں ذرا رحم نہ آیا. جب گڑا گہرا ہو گیا میں نے بیٹی کو دھکا دیا، پہلے گھٹنوں تک مٹی ڈالی، پھر سینے تک ڈالی، پھر میں نے اس کے کندھوں پر ڈالی. جب اس کی سانس بند ہونے لگی اس نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا ابا جان آج کے بعد باہر جانے کے لیے بھی اصرار نہیں کروں گی،
کھلونوں کے لیے بھی اصرار نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو ابا جان، آپ کے گھر میں باندی بن کر، نوکرانی بن کر رہوں گی، خدمت کروں گی۔ یا رسول اللہ میں نے پانی مٹی اور ڈال دی، مٹی اور ڈال دی، اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ یا رسول اللہ اب مجھے وہ اس کی چیخیں سونے نہیں دیتی، رات کو سوتا ہوں تو اس کی چیخوں کی آواز کانوں میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا، یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو کہ بخشش کے پروانے سناتے ہیں، جو کہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابن مسعود فی الجنہ، ابن عباس فی الجنہ، کعب فی الجنہ، ابو ذر غفاری فی الجنہ، جو جنت کی بشارتیں دینے والے ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حضور نے 100 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ کتنے صحابہ کو؟ 100 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ فوراً جبریل امین آئے، فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کا چہرہ تکنے کے بعد، آپ کے سامنے اعتراف کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔